کسی نبی کی آمد پر اللہ نے اس قوم پر احسان نہیں جتلایا، لیکن حضور کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی ہم پر احسان جتلا رہا ہے۔ تو میں نے ایسا نبی آپ کے لیے بھیجا جو آپ کو کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، آپ کے باطن کو پاکیزہ بنائے گا اور آپ کو گمراہی سے اللہ تبارک و تعالی نجات دے گا۔ گمراہی کے اسباب کافی زیادہ ہیں۔ ذکر کیا گیا تھا کہ انسان کے خراب ہونے کے اسباب میں سب سے بڑا تکبر ہے۔ جب تکبر آ جاتا ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بچپنے میں قرآن مجید کے بعد ایک کتاب چھوٹی سی پڑھاتے تھے اشعار کی کریمہ، اس میں یہ ذکر تھا ابتدائی میں، تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے شیطان کو خوار کر دیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو انسانوں میں سے بھی جس میں تکبر ہوگا وہ مارا جائے گا۔ تکبر مختلف چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خوبصورت ہے، خوبصورتی کا تکبر، پہلوان آدمی ہے اس کا تکبر، بال زیادہ ہے اس کا تکبر، ڈاکٹری میں کافی آگے چلا گیا ہے اس کا تکبر، علم ڈھیر سارا ہے اس کا تکبر۔ یہ تکبر کسی انسان کو نہیں چھوڑتا۔ جس میں تکبر آ جائے گا اس کے ترقی کے مواقع کم ہو جائیں گے اور وہ پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے حرص، اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ جب حرص ہو، لالچ ہو، طمع ہو، ہاؤ ہو کر کے وہ ساری دنیا کو جمع کرتا رہے یا اپنے لیے چیزیں اکٹھی کرتا رہے تو وہ بھی انسان کے لیے تباہ و بربادی کا موجب ہے۔ اور تیسرا جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ ہے حسد۔ حسد جو ہے وہ ڈول کی طرح انسان کو ایسا کھا جاتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں رہتا۔ چنانچہ حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد کے بارے میں کہا گیا ہے شر الامراض، یہ مولا کائنات کا فرمان ہے غرر الحکم میں۔ جتنی بیماریاں بھی ہیں سب سے بدترین بیماری وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے حسد ہے۔